گوگل آپ FPR ٹائپ کریں گے. اس کے بعد یہ آئرس کا آئیکن کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہوگی جس میں آپ سے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگا جائے گا. میں نے سسٹم میں پہلے ہی انٹر کیا ہوا ہے، اس وجہ سے میں یہاں پہ لاگ ان ہوں. ڈیکلریشن میں جائیں گے اور یہ ریٹرنز کے اندر یہاں پہ آپ نارمل ریٹرن کا فارم جو ہے وہ اوپن کریں گے. یہ ہے ٹیکس ایئر 2023 تو 2023 آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے. اس طرح یہ آپ کے پاس نیا ایئر اوپن ہو جائے گا. کنٹینیو کریں گے. اب یہ آپ کے سامنے ریٹرن کا فارم کھل گیا. سب سے پہلے آپ پریویس ڈیٹا ایکسپورٹ کریں گے. اب یہ تمام پریویس ڈیٹا یہاں پہ ایکسپورٹ ہو گیا. یہ نیا فارم ہے FPR کا. یہاں پہ آپ جو اینول سیلری ہے اس کو انٹر کریں گے. اینول سیلری کو اس طریقے سے اس کالم میں انٹر کریں گے اور اس کو انٹر کرنے کے بعد آپ یہ نیکسٹ کالم میں اگر آپ کا میڈیکل نہیں ہے تو آپ 10% یہاں پہ ایگزمپشن جو ہے وہ کلیم کریں گے. اگر آپ کو میڈیکل کی فیسلٹی وغیرہ نہیں مل رہی اور آپ کو میڈیکل کے ایکسپینسز خود کرنے پڑتے ہیں 10% میڈیکل الاؤنس آپ یہاں پہ مائنس کر لیں. لیکن اگر فیسلٹی مل رہی ہے تو پھر اس کو مائنس نہ کریں. یہاں پہ سیو کا بٹن دبائیں گے تو یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ساتھ ساتھ سیو سے ڈیٹا آپ کا اپڈیٹ ہوتا جائے گا. یہ کیلکولیٹ کو بھی آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کیلکولیشن سے آپ کی بھی تمام آٹو کیلکولیشنز جو ہیں وہ پرفارم ہوتی رہیں گی. نیکسٹ کالم ہے پراپرٹی، پھر بزنس، کیپٹل گین، ادر سورس. لیکن یہ سیلری کی ریٹرن ہے، اس میں صرف آپ نے سیلری انکم شو کرنی ہے اور اس کے بعد جو آپ کا ایڈوانس ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہوا ہے سیلری کے اوپر وہ آپ نے انٹر کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ آئیں گے ایڈجسٹیبل ٹیکس کے کالم میں اور یہاں پہ یہ سیلری آف امپلائی جو ہے انڈر سیکشن 149 یہاں پہ آپ اس جو ٹیکس ہے وہ ایڈوانس ٹیکس جو آپ کی سیلری پہ کٹ چکا ہے اس کو یہاں پہ انٹر کر دیں گے. انٹر کرنے کے بعد آپ دوبارہ اس کو سیو کر لیں یا کیلکولیٹ کر لیں تاکہ یہ جو ڈیٹا آپ نے انٹر کیا ہے وہ سیو ہو جائے. سیلری کی ریٹرن میں نارمل یہ 2-3 چیزیں ہی ہوتی ہیں. اگر آپ کا کوئی موبائل پہ یا بینک پروفٹ پہ بھی کوئی چھوٹا موٹا ٹیکس کٹا ہوا ہے تو وہ بھی آپ یہیں پہ انٹر کر سکتے ہیں اسی کالم میں. اور اس سے آپ یہاں پہ آپ کمپوٹیشن میں آئیں گے تو آپ کی ٹیکس کمپوٹیشنز جو ہیں وہ یہاں پہ آٹومیٹک ہو جائیں گی. وہ میں ابھی آپ کو شو کرتا ہوں. یہاں پہ یہ کمپوٹیشن ہے. یہاں پہ آئیں ڈیٹا کو سیو کر دیں اور اس کے بعد یہاں پہ کیلکولیٹ کا بٹن دبا دیں تو یہ اپڈیٹ ہو جائے گا. تھوڑی دیر تک آپ کا ٹیکس خود بخود یہاں پہ کیلکولیٹ ہو جائے گا. اگر آپ کا ٹیکس شارٹ ہے تو ٹیکس ڈیمانڈڈ میں آ جائے گا اور اگر ایکسیس ہے تو ریفنڈیبل میں آ جائے گا. لیکن یہ ذہن رکھیے گا کہ اگر آپ کا ٹیکس پیبل ہے تو آپ کو پہلے ٹیکس پے کرنا پڑے گا پھر ریٹرن جو ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد چلیں گے ہم جو نیکسٹ اسٹیپ ہے ہمارا سیلری کی کیلکولیشن میں آلموسٹ یہی زیادہ تر یوز ہوتے ہیں کالمز. باقی کالمز پہ ہم سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے اور سیپریٹلی جو ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کریں گے. اب یہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ پہ آئیں. سب سے پہلے پرسنل ایکسپینسز کو انٹر کر لیں. جو آپ نارمل رینٹ پے کرتے ہیں اینول، اگر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو آپ جو رینٹ پے کرتے ہیں وہ یہاں پہ مینشن کر دیں. جو کوئی ٹیکس وغیرہ پے کیا ہے تو وہ نیکسٹ رو میں ریٹس ٹیکسز میں مینشن کر دیں. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور اس کے جو مینٹیننس ایکسپینسز ہیں یعنی اس کی ریپیئر کے جو ایکسپینسز ہیں وہ یہاں تھرڈ میں انٹر کر دیں یہاں پہ. اس کے بعد نیکسٹ ٹریولنگ یعنی آپ کی جو ٹریولنگ ہے یا فیول ہے وہ یہاں پہ مینشن کر دیں اینول. یہ تمام ایکسپینسز اینول ہوں گے. اس کے بعد ایوریج الیکٹریسٹی بل اینول سال کا. آپ آخری الیکٹریسٹی بلز
جو جون کا ہے وہ لے کے اس پہ پچھلے 12 مہینے کی جو ڈیٹا دیا ہوا ہے اس کو ایڈ کر لیں تو تب بھی آپ کو یہ فگر آ جائے گی. اس کے بعد واٹر اینول، پھر اس کے بعد گیس چارجز اینول، پھر آپ کا ٹیلی فون اور موبائل اس کے چارجز یہاں پہ انٹر کر لیں. اگر انٹرنیٹ ہے تو وہ بھی یہیں پہ انٹر کر لیں. اس کے بعد یہاں پہ میڈیکل، اس سے پیچھے والے کالم میں اگر آپ چاہیں تو رو میں چاہیں تو انشورنس وغیرہ اگر آپ نے کوئی پے کی ہے کسی ایسٹ کی تو وہ. ایجوکیشن میں چلڈرن کے ایجوکیشن ایکسپینسز یا اپنے ایجوکیشن ایکسپینسز اگر آپ پے کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ. اس کے بعد کوئی گیدرنگ کوئی فنکشن کیا ہوا ہے بڑا تو اس میں آپ انٹر کریں. پھر آپ نے نیکسٹ رو میں اگر کوئی ڈونیشن یا زکوٰۃ دی ہے تو وہ یہاں مائنس کریں، اور جو آپ کے منتھلی ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز ہیں اس کو 12 سے ملٹیپلائی کر کے یہ ادر پرسنل ایکسپینسز میں انٹر کر دیں. اس کے بعد اگر کسی اور پرسن کی طرف سے کوئی کنٹریبیوشن ملتا ہے تو اس اینول کنٹریبیوشن کو یہاں پہ آپ انٹر کریں گے تو وہ آپ کے ٹوٹل ایکسپینسز میں سے مائنس ہو جائے گا. یعنی اگر ایک زیادہ پرسن ایکسپینسز کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ آپ ان کا کنٹریبیوشن جو ہے یہاں مینشن کر دیں تاکہ آپ کے ایکسپینسز آپ وہ نیٹ ایکسپینسز رہ جائیں گے جو آپ خود انکر کرتے ہیں. نیکسٹ اب آپ اس ٹیب میں آئیں گے پرسنل ایسٹس میں. یہاں زیادہ تر جو ڈیٹا ہے وہ پچھلی ریٹرن سے امپورٹ ہو کے آیا ہوگا. اس میں نارملی کوئی اتنی زیادہ انکریز نہیں ہوتی سیلڈ کے. اس میں پھر بھی آپ کا جو بینک بیلنس ہے 30 جون 2023 کو وہ یہاں پہ چینج کر دیں. اگر آپ نے کوئی نئی پراپرٹی وغیرہ پرچیز کی ہے تو وہ انٹر کر دیں. اس کے علاوہ اگر موٹر وہیکل میں کوئی چینج ہے یا کسی جیولری وغیرہ میں کوئی چینج ہے، کوئی ہاؤس ہولڈ آئٹمز یعنی ایل سی ڈی وغیرہ باقی جو ایکسپینسو آئٹمز ہیں اگر وہ ہیں تو وہ وہاں پہ انٹر کر دیں. اس کے بعد یہ ریکنسلیشن میں آ جائیں. یہاں پہ جو نیٹ ایسٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو رہے ہیں. اس کالم میں آپ آئیں گے یہاں پہ انکم ڈکلیئر، جو آپ نے انکم وہاں پہ ڈکلیئر کی ہے اس میں سے کچھ انکم ہم نے ٹیکسیبل ڈکلیئر کی تھی، کچھ ایگزیمپٹ. تو جو ٹیکسیبل انکم ہے وہ پہلے رو میں نارمل ٹیکس کے آگے انٹر کریں گے، اور جو ایگزیمپٹ انکم تھی وہ یہاں پہ انٹر کریں گے. اگر کوئی انکم فل اینڈ فائنل یعنی فائنل ٹیکس ریجیم میں آتی ہے تو اس کے بعد نیکسٹ رو میں آ جائے گی. اس کے بعد اگر آپ کو کوئی فورن ریمیٹنس وغیرہ آئی ہے یا کوئی اور ایسی آپ کے پاس ریسیٹس آئی ہیں، انہیریٹنس آئی ہے، گفٹ آیا ہے تو وہ آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد آؤٹ فلوز میں آ جائیں گے. آؤٹ فلوز میں پرسنل ایکسپینسز ہیں جو آٹومیٹکلی وہاں دوسری لسٹ سے یہاں پہ کاپی ہو رہے ہیں تو وہ کو آپ چینج نہیں کر سکتے. وہ چینج کرنے ہیں تو وہیں جا کے چینج کرنے پڑیں گے. اسی طرح کوئی اور آپ کا کیش آؤٹ فلو ہے جو یہاں پہ مینشن ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ انٹر کر دیں گے. اب پرسنل ایکسپینسز میں آئیں، ایک دفعہ ان کو ری چیک کر لیں پرسنل ایکسپینسز کو، اور جو آپ کے پاس ڈفرینس ہے اس کو چیک کر اس کو کیش میں جو ہے آپ ایڈجسٹ کر دیں. اس کو دوبارہ ری کیلکولیٹ کریں. اس طرح یہ ریٹرن آپ کی. اب ہم ریکنسلیشن میں جائیں گے اور یہاں چیک کریں گے ان ریکنسائلڈ بیلنس. اب دیکھیے گا کہ ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ جو ہے وہ زیرو ہو گئی ہے. جب ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ زیرو ہو گئی ہے تو اپنی ٹیکس ویلیو جو آپ کی جو ریٹرن میں آپ نے ویلیوز انٹر کی ہیں ان کو ایک دفعہ ری چیک کر لیں کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی یا کوئی چیز غلط تو نہیں ہے. پھر یہاں ایٹریبیوٹ کے سیکشن میں آ جائیں. یہاں پہ چیک کریں آپ نے جو ڈیٹا یہاں پہ انٹر کرنا ہے، آپ کے چلڈرن کتنے ہیں، آپ کا ریزیڈنشل اسٹیٹس کیا ہے وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. کوئی سپر ٹیکس اسپیشل ٹیکس پے کیا ہے تو وہ آپ یہاں سے انٹر کر سکتے ہیں. اگر یہاں سے کوئی چیز آپ نے انٹر کرنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد آپ سیو کریں گے. جب آپ سبمٹ کا بٹن کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک ونڈو کھلے گی جس میں آپ کو ویریفائی کرنے کو کہا جائے گا. تو آپ اپنا جو 4 ڈیجٹ کا آپ کا ڈیجیٹل سگنیچر ہے وہ ایڈ کر کے اس کو ویریفائی کر دیں گے. میں نے ویریفائی اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ یہاں پہ میں نے ریٹرن میں کام کر رہا ہوں، ابھی اس کو سیو نہیں کر رہا ہوں. میں صرف آپ کی ویڈیو کے لیے میں نے یہ ڈیٹا انٹر کیا ہے تو اس وجہ سے میں اس کو جو ہے وہ ابھی یہاں پر، لیکن آپ فائنل کر چکے ہیں تو آپ اس کو اس طرح آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. تھینک یو.
NTN نمبر بنانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو پر کلک کریں، اور اگر کیپٹل گین ٹیکس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو پر کلک کریں، اور اگر سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا مکمل طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ والی ویڈیو پر لنک پہ کلک کریں۔ تو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اس ویڈیو میں اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ وہ کمنٹس میں مینشن کر سکتے ہیں، یا اس ای میل یا فون نمبر پر میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔